للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، اپنے تن من دھن کو، اپنے بیوی بچے کو، اپنی کمائی کو، دنیا میں جو کچھ مالک نے دیا اس کو لے کر مالک کو دے دیا، بیچ دیا، اور ان چیزوں کے سہارے گیان کے پھیلانے کی کوشش کر رہے، اور گیان کے پھیلانے میں پوری دنیا میں چل پھر رہے، کہیں اٹک گئے۔ للفقراء، تم ایسے فقیر، غریب، مسکین جو گیان کے کام کر رہے، انہیں کھوجو، انہیں تلاش کرو، ان کی مدد کرو۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، گیان کی وجہ سے لوگوں کو گیان پہنچانے کے لیے اللہ ان کا راستہ نکالے گا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور کمانے کے لیے، تجارت کے لیے لمبا چوڑا سفر نہیں کر پا رہے، مہینہ، سال، ہر روز 24 گھنٹہ کمانے کے لیے وہ نہیں دے رہے۔ یحسبہم الجاہل، اور گیان کے راستے میں فقیر بن کے، ایک لنگی پہن کے، روکھا سکھا کھا کر، جیسے محمد پیغمبر نے سوکھی روٹی چبا کر گیان کے راستے میں چلے تھے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ بغل میں سوکھی روٹی چبائے ہوئے تھے، طائف سے واپس آئے تو بلال حبشی کو معلوم پڑا کہ آپ آ رہے، لوگوں نے مارا اور ستایا ہے، تو اپنے بغل میں سوکھی روٹی لے کر گئے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، اور ایک یہودی نے انگور کے باغ سے انگور پیش کیا۔ تو ایسے گیان اور ایمان کے کام کرنے والے، انہیں سمجھو، پہچانو، قیامت تک ہیں، دنیا میں آج بھی ہیں ایسے گیان اور ایمان کے کام کرنے والے، ان کی مدد کرو۔ یہ تن من دھن، اپنے جتھے، اپنے عہدے، اپنے گروپ، اپنے دھندے اور چندے، اپنی بڑائی، اس کے لیے نہیں، مالک کی بڑائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جانکار تو انہیں سمجھ لے گا گیان کا کام کر رہے، انجانے میں جاہل جو انہیں نہیں سمجھتا، سمجھے گا اغنیا بڑا مالدار ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، بھوک برداشت کر کے بھی تم سے مانگتے نہیں ہیں وہ، لیکن گیان کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ یحسبہم الجاہل، ان کو جاہل دیکھ کر سمجھے گا، اگیانی دیکھ کر سمجھے گا کہ یہ تو بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، اغنیا، مالدار ہیں، من التعفف، کیوں کہ لوگوں سے نہیں بول رہے، وہ نہیں چاہیے، اور بھوک اور پیاس برداشت کر رہے، صرف گیان اور ایمان کے راستے میں، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ تعرفہم بسیماہم، غور سے دیکھو گے تو ان کا چہرہ بتا دے گا، بھوکے ہیں، سوکھی روٹی چبائی ہے، تن من دھن تیل والا نہیں کھایا ہے، مرغن 5 سٹار 3 سٹار ہوٹل کا نہیں کھایا ہے، لیکن گیان کے راستے میں 5 سٹار والے کو بھی مات دے رہے ہیں، اسے بھی جب بولنا شروع کرتے ہیں، بتانا شروع کرتے ہیں، وہ بھی گیان میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گیانی بنا کر، لیکن وہی پیدل چل رہے ہیں، وہی ٹوٹی ہوئی چپل پہنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف لا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ان کے گیان میں لوگ آ کر، پرائم منسٹر اور دنیا کی حکومت، پولیٹیشین، سب ان کے گیان میں آ گئے، لیکن پوری دنیا میں بڑی سادگی سے گیان کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ دوپہر میں قیلولے کے لیے جب لیٹے، لوگ آ کے دیکھتے کون ہے محمد تم میں سے، تو لوگوں نے کہا یہ ہے، ارے یہ تو تمہاری جیسے دکھ رہے ہیں، سب ایک جیسے تم نظر آ رہے ہو، اور اٹھے تو کھجور کی چٹائی کی نشان آپ کے شانے پر، کاندھے پر، ہاتھ پر، پیر پر، پیٹھ پر بنے ہوئے تھے۔ یہ سادگی کے ساتھ اس لیے آپ نے زندگی گزاری، اپنے بوریے کے اوپر بیٹھ کر پوری بینا تاج کے پوری دنیا میں گیان کی حکومت چلائی ہے، ایمان کی حکومت چلائی ہے، دلوں پر حکومت چلائی ہے۔ آج یہ جتھا، یہ گروپ، ایسے لوگوں کو جوڑنے کا کام اے مالک تو ہمیں کر دے، ایسے لوگ جڑ جائیں، یہ محنت چالو ہے، جاری ہے، اس گیان کے لیے لوگ جڑ جائیں، اپنے تن من دھن کو لگا دیں، اور دنیا کے لیے بس چلتے پھرتے چلے جائے، تو موت نہیں دے گا، تو بھوکا نہیں رکھے گا، تو پیٹ میں کھانا جو قسمت کا جا کر رہے گا۔ یحسبہم الجاہل، ایسے کام کرنے والوں کو اگیانی سمجھتا ہے، اغنیا، مالدار ہے، من التعفف، کیونکہ کچھ لینا نہیں چاہتے وہ۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ان کی کمزوری سے، ان کی نقاہت سے، اور ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تم سمجھ جاؤ گے، لیکن گیان کے راستے کے سپاہی ہیں، گیان کے راستے کے مرد مجاہد ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے تم جان جاؤ گے۔ لا یسألون الناس الحافا، کسی سے زبردستی مانگتے نہیں، گیان کے راستے میں مدد کرنا ہے تو آؤ میرے ساتھ، میری مدد کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم تم سے اگر مدد کسی زندگی میں وقت تم سے مانگے تھے تو اپنے لیے نہیں، گیان کے لیے، ایمان پھیلانے کے لیے ہم نے مدد مانگی تھی، تم نے غلط سوچا تھا۔ پراپرٹی، تن من دھن جمع کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے تو باپ اور بیٹے اپنے باپ کے زمانے سے دنیا کمانے میں لگے رہتے تو آج کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے،
یہ بیٹھ کر گیان اور ایمان کی باتیں قرآن تمہیں نہیں سمجھاتے۔ لا یسألون الناس الحافا، سچا گیانی اور ایمانی، گیان اور ایمان کا پھیلانے والا تو وہ ہوتا ہے اپنے لیے کھانا پانی کپڑے پیسے لتے، تم سے سواری کا ٹکٹ نہیں مانگتا ہے وہ، لیکن پیدل چل پڑتا ہے، ٹوٹی چپل پہنتا، ننگے پیر زمین پر، زمین کے اوپر زمین کو آشیرواد دیتے ہوئے زمین گواہ رہے گی ذرات کہ یہ ننگا پیر گیان کے لیے چل رہا تھا۔ اے اللہ یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ننگے پیر چلیں، بنا سواری کے چلیں، چپل ٹوٹ جائے تو بھی آگے بڑھیں، جو صحابہ نے کیا تھا، اور پھر بھی چلتے رہے، پھوڑے آ گئے، ہاں الخراق، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پیر پہ لگانے لگے، خون نکلنے لگے، پانی نکلنے لگے پیر کے تلوے سے، لیکن گیان کے راستے میں چلنا بند نہیں کیے۔ میں تو بول رہا بیٹی کی شادی کر لوں، یہ گھر بنا لوں، اتنا بینک بیلنس بنا لوں، اتنا ہو جائے، MBBS کر لوں، ڈاکٹر بن جاؤں، نوکری مل جائے، 4 سال ہو جائے، پکی ہو جائے، اس کے بعد لڑکی کی شادی کر دوں، گیان کے راستے کے کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہی سوچتا رہا، لیکن یہ اپنے قدم کو چلاتے رہے گیان کے راستے میں، چپل ٹوٹ گئی، ننگے پیر چلتے رہے، چمڑی تلوے کی گھس گئی، خون نکلنے لگا، کپڑے کھینچ کے لپیٹ لیے، گیان کے راستے میں چلتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ یہ اللہ تو تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ یہ تڑپ والے آج کیوں نہیں ہیں اللہ؟ یہ کہاں ہے؟ کب ملیں گے؟ کہاں ملیں گے کہ ان کے ساتھ مزہ آئے گا گیان اور ایمان کی باتیں کرنے کا، سننے اور سنانے کا، گیان کا کام کرنے کا، ایمان دنیا تک پھیلانے کا، جو ایسی قربانی دینے والے اپنے پیر چھل گئے چلتے رہے گیان کے راستے میں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ملا دے۔ اب اس گیان اور ایمان کا کام پوری دنیا میں ہونا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہوں گے۔ یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ پیر کی چمڑی چھل گئی اور چل رہے تھے گیان کے راستے میں، ایمان کے لیے چل رہے تھے۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو، اتنا وقت نہیں ہے کہ سب بندہ یہیں پر بتا دے، اٹھا کر تم بھی دیکھو کون سے لوگ تھے گیان اور ایمان کے لیے چلے، پیر کی چمڑی چھل گئے، خون نکل گئے، چھالے آ گئے، پانی پھوڑے بن گئے، لیکن چلتے رہے چلتے رہے۔ ذات الخراق کہا جاتا پھاڑ پھاڑ کے کپڑے پیر پہ لپیٹنے والا سفر کہا جاتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے جان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، اپنے لیے لوگوں سے چپک کے نہیں مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، گیان اور ایمان کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے، اچھا خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔